بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس وقال سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إلى قوله تعالى. قال جل جلاله وعم نواله في عزمة نبيه وصفيه وخليله وحبيبه خاتم الأنبياء ورسله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما دائما أبدا أبدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين. اللہ کی اس دنیا میں اللہ کا ہی نظام چلتا ہے اور بظاہر کسی کی حکومت ہوتی ہے لیکن بباطن حقیقت میں اللہ کی ہی حکومت ہوتی ہے. اللہ کے اسی نظام میں ایک نظام ہے، یہ اللہ کے اس نظام کا ایک حصہ ہے جس کا نام نظام شمسی ہے. اور ایک دوسرا نظام یا ایک دوسرا حصہ ہے جس کا نام نظام قمری ہے. شمس عربی لفظ ہے، اردو میں اس کے معنی سورج کے آتے ہیں. سورج کا مطلب ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالی نے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اور اجالا پھیلانے کے لیے بنایا. یہی اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا یہ اپنے کام اور اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے.
ایک دن بھی اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہوتا، پابندی کے ساتھ۔ جب سے بھی یہ دنیا وجود میں آئی، چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو نظام کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ قمری نظام ہے۔ ایک کا کام دن میں ہے، ایک کا کام رات میں ہے۔ رات والے کو قمر کہتے ہیں، قمر۔ اگر آپ عربی میں قاف میم رے قمر کہتے ہیں تو اس کا نام ہے چاند۔ مہتاب اسی سے ہے 14ویں کا چاند۔ اگر آپ قاف کے بجائے خے سے کہتے ہیں خبر، خے میم رے، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں شراب کے۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے! بات کے دو حرف وہی ہیں، صرف پہلا لفظ بدل رہا ہے۔ تو ایک کے معنی ہو رہے ہیں سورج کے، دوسرے کے معنی ہو رہے ہیں شراب کے۔ اگر کوئی قرآن مجید میں قاف کی جگہ خ پڑھ رہا ہے تو اس نے کیا پڑھ لیا، اس کی کیا معنی ہو گئے؟ اور خ کی جگہ قاف پڑھ لیا تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ اس واسطے اسلام میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ علم سیکھیں۔ یہ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے، اختیاری نہیں ہے بلکہ اجباری ہے۔ سیکھنا ضروری ہے۔ آپ پھر اس کا مطلب ہی کیا ہوا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم میں مسلمہ بھی شامل ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے اے صاحبان ایمان، تو اس میں کیا صرف مرد ہی مراد ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ کہیں کہیں عورتوں سے بھی الگ خطاب کیا گیا قرآن شریف میں، لیکن اکثر و بیشتر جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کی دولت رکھنے والوں، اس دولت کی حفاظت کرو، کیونکہ تم کو اہل دولت کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، عمارت والوں کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا، بہترین پوشاک والوں یہ کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے یہ، انسان کا خطاب نہیں بلکہ رحمان کا خطاب۔ رحمان کی ذات جیسے قابل احترام ہے، ویسے ہی رحمان کی بات بھی قابل احترام۔ تو سورج کے نظام سے بھی ہمارے کچھ کام چلتے ہیں، اور چاند کے حساب سے بھی کچھ ہمارے کام چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے
5 مرتبہ، تو وہ چاند کے حساب سے نہیں ہوتی بلکہ سورج کے حساب سے ہوتی۔ نماز بھی ہوتی ہے تو سورج کے طلوع ہونے، سورج کے اپنے بالکل عین عروج پر آنے، پھر اس سورج کے زوال کے بعد، پھر اس سورج کے ڈوب جانے کے بعد، تو گویا ہماری اذانوں اور نمازوں کا تعلق سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ایسے ہی ایک اور عبادت ہے جس کا اہتمام مسلمان سورج سے ہی کرتے ہیں۔ نماز کی عبادت تو روزانہ ہے، وہ جو دوسری عبادت ہے وہ سال میں 1 مہینہ ہوتی ہے، اور وہ ہے صوم، سیام یعنی رمضان۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ کو اللہ کی خالص عبادت کے لیے صوم کی نیت کر لینا ہے، روزے کی نیت کر لینا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی جائز آپ کو کھانا اور پینا ہے وہ آپ کو کھا لینا ہے۔ اب جب سورج نکل جائے گا، فجر ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ کھانا حلال ہے، آپ کی محنت کا کمایا ہوا ہے، لیکن اس کو کھانا حرام ہو گیا۔ ایک ہی چیز ہے، ایک وقت میں حلال ہے، ایک وقت میں حرام ہے، بڑی نزاکت ہے، سمجھیے۔ اب یہ روزہ یا عبادت کب تک چلے گی؟ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں غروب آفتاب۔ طلوع آفتاب کا مطلب سورج کا نکلنا، طلوع، طلع یا طلوع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو جب وہاں کے لوگوں کو اطلاع ہوئی تو بچے، چھوٹے بچیاں، بوڑھے، نوجوان سب وہاں پر جمع ہوئے۔ کس لیے جمع ہوئے؟ تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جائے۔ یہ استقبال کی سعادت اہل مدینہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آتی ہے۔ تو اس وقت کیا انہوں نے خاموشی سے آپ کا استقبال کیا؟ نہیں، بلکہ حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے۔ مدینے کے وہ لوگ یہ پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ طلع آیتو، ہم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا 14ویں رات کا چاند بن کر طلوع ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر ایسے وقت ہم کو خاموش بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی، ہمارے حصے میں یہ نعمت آئی۔ چونکہ یہ واقعہ ہجرت کا بہت بڑا واقعہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، کہ اتنی بڑی قربانی آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ بقر عید کے موقع پر قربانی دیتے ہیں، یا چھوٹا جانور یا بڑا جانور، یا ایک حصہ یا 7 حصے دے کر آپ کہیں جنگل میں چلے آتے ہیں، پہاڑ پہ چلے آتے ہیں، کسی بیابان میں آپ کا قیام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، قربانی دیتے ہو گھر میں ہی رہتے ہیں۔
جو گھر کی قربانی ہے جی. لیکن یہ ہجرت کا عمل ایسا عمل ہے کہ آپ کو گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، در بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کی زمین اور جائیداد ہے تو وہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار یہ بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے. ہجرت کوئی آسان عمل نہیں ہے. کاروبار بھی آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے چھوٹ جاتے ہیں. اگر آپ جاگیردار ہیں تو آپ کو جاگیر بھی چھوڑنا پڑے گا. اس کے بغیر ہجرت کا عمل نہیں ہوگا. ہجر یہجر کے معنی آتے ہیں عربی میں چھوڑنے کے. چھوڑنے کے عمل کو ہجرت کہتے ہیں، اور جو یہ عمل کر رہا ہے اس کو مہاجر کہتے ہیں. مدد کو نصرت کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو انصاری کہتے ہیں جی. پڑھنے کے عمل کو قراءت کہتے ہیں، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو قاری کہتے ہیں. انصاف کرنے کے عمل کو قضات کہتے ہیں، اور انصاف کرنے کا جو عمل کر رہا ہے اس کو قاضی کہتے ہیں. یہ الفاظ ہیں جو ان کی حقیقتیں ہیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم پر، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق، اللہ پاک کے احکامات کے مطابق، مشیت ایزدی کے مطابق، جب مکہ شریف میں مسلمانوں کو بہت ستایا جانے لگا، ظلم پہ ظلم ڈھائے جانے لگے، اس لیے کہ انہوں نے نیا دین قبول کر لیا ہے، نیا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نئی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنی پرانی عبادت کو چھوڑ دیا اور نئی عبادت کر رہے ہیں، اور اپنے پرانے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، ایک نئے پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہیں. ان کو یہی بات بری لگی. اب یہاں سے انہوں نے ان کو ان باتوں سے چھڑانے کے لیے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا. تو ظلم کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. حضور پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا، وہ رکا نہیں، مسلسل چل رہا ہے. 15 صدیوں سے چل رہا ہے. ظلم نہیں بدل رہا ہے، ظلم کی شکلیں بدل رہی ہیں، ظلم کی صورتیں بدل رہی ہیں، ظلم کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن ظلم ایک ہی ہے. کسی کو اپنی جگہ سے ہٹانا بھی ظلم، کسی پر کھانا پانی بند کرنا یہ بھی ظلم، کسی کو اس کے روزگار سے محروم کرنا یہ بھی، اور کسی کو اس کے عقیدہ اور عمل سے ہٹانا یہ بھی ظلم ہے. تو اللہ نے جو نظام بنایا وہ عدل کا نظام ہے، ظلم کا نظام نہیں ہے. تو چاند اور سورج دونوں عدل کے نظام پر عمل کر رہے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، قرآن مجید میں آتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سورج چاند کی جگہ چلا جائے
اور چاند سورج کی جگہ ہر ایک کے لیے ایک مقام، ایک جگہ، ایک مدار، ایک سرحد اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ بھئی تم کو اس حد میں رہنا ہے، اس حد کو توڑنا نہیں ہے، اس سرحد کو پار کرنا نہیں ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سورج جا کے چاند کے پاس چلے جائے اور چاند سورج کے پاس آ جائے۔ کون سا مقناطیس ہے جس نے سورج کو اپنے مقام پہ رکھا ہے؟ کون سا ایسا نظام کشش ہے جس نے چاند کو اپنی جگہ پا کے رکھا ہے؟ کیا کبھی آسمان کو اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ کس نے پکڑ کے رکھا ہے؟ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور مالک کے قبضے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو مالک کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتی۔ مالک کے قبضے میں چاہے آسمان ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو۔ اب اس سے ہٹ کے اور کیا سائنس ہو سکتی ہے؟ یہ سائنس تو 1400 سال پہلے بتا دی گئی۔ سائنس کے ساتھ ساتھ آپ کو سینس بھی دے دیا گا، سینس، سوچنے کی طاقت، اسے استعمال کیجئے، اسے زنگ لگنے مت دیجئے، اسے استعمال کرتے رہیے۔ پانی اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے تو پینے کے قابل رہے گا، اگر استعمال نہیں کریں گے آپ تو منہ میں لینے کے بھی قابل نہیں رہے گا، گندا ہو جائے گا۔ ایک ہے آب جاری، چل رہا ہے، بہ رہا ہے، چلنے میں زندگی ہے، رکنے میں موت ہے۔ جو چل گیا وہ پار ہو گیا، جو رک گیا وہ کچل دیا گیا۔ تو چلنا زندگی ہے۔ چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق چل رہا ہے۔ تو جب سورج ایک اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایک سال مکمل ہو گیا۔ وہ سال کتنے مہینوں سے بنتا ہے؟ سال 12 مہینوں سے بنتا ہے۔ ایک مہینہ کتنے دنوں سے بنتا ہے؟ تو کہا کہ مہینہ 30 دنوں سے بنتا ہے، یا 31 نظام شمسی کے اعتبار سے۔ نظام قمری کے اعتبار سے کبھی مہینہ 30واں تو ہو سکتا ہے، لیکن 31واں 30 پر ایک نہیں ہوتا۔ تو جب ایک نظام شمسی مکمل ہو جاتا ہے تو کیلنڈر تبدیل ہو جاتا ہے کہ بھئی 2024 چلا گیا، اب 2025۔ اب جب 2025 گزر جائے گا، 2026 آئے گا، مطلب وہ جانے والا پرانا ہو گیا، آنے والا نیا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نیا سال۔ تو لوگ ساری دنیا میں بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کبھی کسی غریب کو کھلایا آپ نے؟ کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا آپ نے؟ کبھی کسی قرضدار کا قرضہ ادا کیا آپ نے؟ کبھی کسی برہنہ بدن کو کپڑا پہنایا آپ نے؟ کبھی کسی کی مصیبت میں کام آئے؟ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں آپ؟ کبھی اپنے بھائی پہ کام آیا؟ کبھی راستے سے کوئی پتھر ہٹایا آپ نے؟ کبھی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا آپ نے؟ کبھی کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا آپ نے؟ کبھی کسی بیوہ کا سہارا آپ بنے؟ کبھی کسی کی مدد کیا؟ کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس مسرت میں کیک کاٹ رہے ہیں آپ؟ بازو والے کو تکلیف دے رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں، صبح سے شام تک گالیاں دے رہے ہو، کیک کاٹ رہے ہیں، صبح سے شام تک دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہو اور پھر کیک کاٹ رہے ہیں آپ نئے سال کی بنیاد پر۔
آخر کیا بنیاد ہے آپ کی خوشی منانے کی، مسرتیں کرنے کی؟ اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے تو اسے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہاں میں اس بنیاد پر نیا سال منا رہا ہوں۔ اس گئے سال میں کتنا فائدہ آپ کو کاروبار میں ہوا اور کتنا آپ کی تجارت میں اضافہ ہوا، یہ تو سوچنے والے سوچتے ہی ہوں گے۔ لیکن ایک مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیا کہ جو سال گیا اس میں کتنی نمازیں میں نے وقت پہ ادا کی ہیں، کتنے روزے میں نے رکھے، کتنے غریبوں کو میں نے کھانا کھلایا ہے، کتنی مسجدوں کی تعمیر میں نے حصہ لیا ہے، کتنے فقیروں کی میں نے مدد کی ہے، کتنے لوگوں کو میں نے اچھا مشورہ دیا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے غلط راستے پر جانے سے بچا لیا، کتنے لوگوں کو میں نے دین کی دعوت دی، کتنے بار میں نے کلام پاک ختم کیا، کتنے بار میں نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف میں نذرانہ بھیجا، کتنی بار میں نے اذان کی آواز سنی، اور کتنی بار میری آنکھوں نے اللہ کے گھر کو دیکھا یا بے حیائی کا منظر دیکھی، کتنی بار قرآن کی میں نے تلاوت سنی۔ نیا سال منانے کا حق تو اسی کا ہے جس سے سال بھر میں کوئی گناہ نہ ہوا۔ نیا سال منانے کا حق اس کو ہے جس کی نظر بھٹکی نہ ہو۔ نیا سال منانے کا اس کو ضرور حق ہے جس نے اپنے بھائی کو گالی نہ دی۔ نیا سال منانے کا اس کو حق ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ نیا سال منانے کا اس کو حق ہے جب ساری دنیا سو چکی ہوتی ہے تو یہ اٹھ کے نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ نیا سال منانے کا حق اس کو ہے کہ جسے اپنے بھائی کے آنسوؤں کو پہنچا۔ نیا سال منانے کا حق اس کو ہے جو سب کے سو جانے کے بعد رات کو اٹھ کے رویا کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ نیا سال منانے کا اس کو حق ہے جب نئے سال، نئے کیلنڈر، نئی تقویم کی بات آئی، حضور پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد، رفیق اعلیٰ کو لبیک کہنے کے بعد، جب مشورہ ہوا، مشورہ آپس میں مل بیٹھے، کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک نصیب ہوئی۔ قرآن ان کے دور میں اترا، صاحب قرآن ان کے دور میں موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا، اور اس بات، اس خوشخبری کے وہ مستحق ہوئے، من رآنی فقد رأى الحق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اللہ کیا خوش نصیب تھے صحابہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم، جنہوں نے لاکھوں درہم و دینار اسلام کے لیے پیش اور قربان کیے، وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جن صحابہ کرام نے تراویح کی جماعت قائم کی، وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی۔ جن صحابہ کرام نے قرآن مجید کو جمع کر کے کتاب کی شکل میں دیا، وہ ہیں صحابہ کرام۔ جن صحابہ کرام نے جمعہ کے دن دوسری اذان ہم کو دی، وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جن صحابہ کرام نے ہم کو ادب اور احترام رسول سکھایا کہ اس سیڑھی پر نہ ٹھہرو کہ وہاں پیغمبر ٹھہرا کرتے تھے، ادب کرو، نیچی سیڑھی پہ ٹھہرو۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ خطیب صاحب اوپر کی سیڑھی پہ کیوں نہیں جاتے، وہاں قدم کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ حالانکہ یہ مدینے کا منبر نہیں ہے، لیکن احترام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر، اس زینے پر قدم رکھے تھے، لہذا وہاں پر قدم نہ ہم
نہیں رکھ سکتے۔ یہ کون بتایا، کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا، ادب کس نے بتایا؟ یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بتایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اپنی حیات طیبہ حسنہ میں رہے آپ ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ امامت وہ منصب ہے میرے بھائی، امامت کا مقام دیکھیے۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، جنہوں نے 1,80,000 پیغمبروں کی امامت مسجد اقصی میں فرمائی، وہ سرکار مدینے میں بھی امامت فرمایا کرتے تھے۔ اتنا اونچا ہے منصب امامت۔ سرکار نبیوں کے بھی امام، مسجد نبوی میں صحابہ کے بھی امام۔ جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیات حسنہ میں رہے آپ ہی جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔ کس کو حق تھا؟ کون آ سکتا تھا؟ کس کو اتنی عظمت حاصل تھی؟ جی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر بننے سے پہلے، ممبر ابھی نہیں بنا تھا، ایسے دن بھی اسلام میں گزرے۔ ہم آج اونچے اونچے شاندار مکرانہ کے بنے ہوئے انتہائی خوبصورت سنگ مرمر کے ممبروں پہ چڑھ کے خطبہ دیتے ہیں، یا لکڑی کے ممبروں پہ خطبہ دیتے ہیں، 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 ایسے ممبر ساری دنیا میں۔ لیکن ابھی مسجد نبوی میں ممبر نہیں بنا تھا، مستقل ممبر قائم نہیں ہوا تھا، تو پھر خطبہ کیسے ہوتا تھا؟ تو حدیث شریف کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیت و تسلیم، کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا تھا اس کو پیٹ لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ممبر نہیں تھا، ایسا ممبر بعد میں بنا۔ جی اب کیا اس ممبر سے آپ ادھر جائیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس ممبر سے خطبہ ارشاد فرمایا کھجور کا تنا لگا جانا چاہیے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پیٹ کر کے، اب جیسے پیٹ کر کے آپ خطبہ ارشاد فرما۔ پھر ایک وقت آیا کہ ممبر بن گیا تاکہ سب کو آپ نظر آئیں، سب کو دکھائی دیں، سب تک آواز پہنچ جائے، اس لیے اس کا نام ممبر، میم نون بے رے، میم بے رے نہیں، میم نون بے رے، نبر ینبرو کے معنی آتے ہیں آواز بلند کرنا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ممبر۔ اور میم بیرے جو ہے، میم بیرے ممبر کا مطلب وہ ہوتا ہے رکن، کسی جماعت کا ممبر، پارٹی کا ممبر، سوسائٹی کا ممبر، ٹرسٹ کا ممبر۔ ایک میم نون بیرے ممبر الگ ہے، یہ ہے ممبر، محراب و ممبر، وہ سوسائٹی اور اس کا ممبر۔ جی تو جب ایسا ممبر اس شکل و صورت کا بنا دیا گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا، وہ وہیں پر تھا، ممبر پہ چڑھ گیا۔ اب روایات آپ کے سامنے آتی ہے معتبر راویوں کے ذریعے، جو قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے۔ مسلمان جس کی زبان، جس کے ایمان پہ بھروسہ ہوتا تھا اسی کو کہتے تھے ایماندار، اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ بے ایمان۔ اتنی مختصر تاریخ۔ تو جو لوگ قابل بھروسہ تھے، ایماندار تھے، سچے تھے، پکے تھے، جی امانت دار تھے، تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نئے ممبر پر تشریف لے گئے
تو یہ جو پرانا ممبر جیسا تھا، کھجور کا سوکھا ہوا تنا ٹوٹا ہوا ہے، اس میں زندگی نہیں، جامد ہے، جام ہے، سوکھا ہوا ہے، اس میں سے آواز شروع ہوئی۔ کیسی آواز؟ جیسا کہ ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے گم ہو جانے پر ہوتا ہے۔ اللہ، یہ حالت کی کیفیت بتائے گی، صحابہ نے لکھا ہے۔ کیسا رو رہا تھا وہ؟ جیسے ایک بچے کی ماں گم ہو جاتی ہے۔ چونکہ عرب میں اونٹ کا رواج تھا، دوسرے جانوروں کا رواج زیادہ نہیں تھا، تو مثال اس لیے دی، صحابہ وہی سنتے تھے۔ تو ایسا وہ رو رہا تھا، بل بلا کے رو رہا تھا، آپ کہیے توڑ کے رو رہا تھا، اللہ اکبر، جیسے ایک اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے گم ہو جانے پہ روتا ہے۔ تو گم ہونے کا احساس جانوروں کو بھی ہوتا ہے، انسانوں کے بچوں کو نہیں ہوتا۔ وہ رونے لگا۔ اچھا، جب آواز سنی تو تبھی صحابہ نے کہا کہ رونے کی آواز آئی، نہیں سنا تو کیسے کہہ رہے ہیں وہ؟ مطلب رونے کی آواز سب کو آئی، اور جو روایت تھی ان کو بھی آئی۔ کیوں رو رہا تھا بھائی وہ؟ آخر کیا ہوا تھا؟ کس نے مارا تھا؟ کیا تکلیف ہوئی تھی؟ کس نے چھوڑا تھا؟ عزیزان مطلب کچھ نہیں تھا، وہ اس لیے رو رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مجھ سے الگ ہو گیا۔ اللہ، فراق رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب جھاڑ کا یہ عالم ہے، جدائی برداشت نہیں کر رہا ہے تو مومن جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سوچئے، اس میں ایمان کو زندہ کرنے والی بات، ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ ایک جھاڑ بے جان ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ مومن کیسے عشق کرتا ہے کہ سرکار کی سنت مجھ سے نہ چھوٹے، سرکار کا راستہ مجھ سے نہ چھوٹے، سرکار کا اسوہ مجھ سے نہ چھوٹے، سرکار کے قدم مجھ سے نہ چھوٹے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جب یہ رونے کی آواز آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، صرف انسانوں کے لیے آپ پیغمبر، ساری کائنات کے لیے، عالمین میں، سب عالمین میں یہ بھی شامل تھا ستون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے تھے، کیا کیا آپ نے؟ ممبر سے اتر گیا۔ اللہ، ممبر سے اتر گئے اور اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ مت رو، رحمت للعالمین تجھے اپنی آغوش میں لیتے ہیں، تجھے سکون دیتے ہیں، تیری بے چینی بے قراری کو دور کرتے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے اس سوکھے کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا، عزیزان محترم، جب سرکار کا سایہ مل گیا تو اس کا رونا بھی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ممبر جب بنا گیا تو حضور پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری دنوں میں، جبکہ آپ علیل تھے، علیل، جبکہ آپ کی مزاج مقدس مقدر ہو گئے تھے جی، تو ان دنوں میں کس نے امامت کی؟ کون جا سکتا تھا مصلی رسول پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کہ ابو بکر امامت کریں گے، اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے بعد نماز تو پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر، اور جب جمعہ کا دن آیا، خطبہ دینے کی بات آئی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے، سرکار تشریف لے جاتے تھے، لیکن آخری زینے پر نہیں گئے، آخری سیڑھی پر نہیں گئے، بلکہ اس سے نیچے کی سیڑھی پر ٹھہر گئے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سیڑھی پر دیا کرتے تھے خطبہ چڑھ کے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا وہ سرکار تھے، میں تو ان کا امتی ہوں۔
جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے وہاں میں اپنا قدم رکھوں، یہ تو بے ادبی ہے بھائی۔ جہاں سرکار کا قدم ہو وہاں ہمارا سر ہو، وہاں ہم سر تو رکھ سکتے لیکن قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے آج بھی منبر کا احترام کرتے ہوئے امام محترم اس سیڑھی پہ نہیں جاتے، اسی سیڑھی پہ ٹھہر کے خطبہ دیتے۔ یہ ہے رات اس سیڑھی پر ٹھہر کے خطبہ دینے کا۔ تو اس منبر کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی، یہ آ گیا پیسہ جسے کہتے ہیں، مایا جسے کہتے ہیں، دھن جسے کہتے ہیں، دولت جسے کہتے ہیں، اب وقت میں مزاج میں طبیعت میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی بھی آنے لگی۔ پہلی اذان کے بعد کچھ کم لوگ آتے تھے، انتظار کرتے تھے اب خطبہ خطیب صاحب کا شروع ہو جائے تو ہم جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرما کے کہا کہ بھائی خطبے سے پہلے بھی جب خطبہ شروع ہو رہا ہے، پہلا دوسرا نہیں، یہ خطبہ بھی 2 رکعت کے برابر ہے، اس لیے خطبے میں بات کرنا جب نہیں ہے تو دیکھنا کہاں ہے؟ نہ دیکھنا ہے، حتیٰ ہی کہ آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھنا ہے، وظیفہ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، آپ کو کان لگانا ہے خطبے کی طرف، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سننا آپ کا کام ہے، سمجھانا اللہ کا کام ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور قرآن کو بھی چھوڑ دیں گے آپ؟ پھر میری مادری زبان، میری مدر ٹنگ عربی نہیں ہے تو میں پڑھ کے گا، قرآن کو بھی چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا ہے، اور جب پڑھا جائے تو پھر نماز میں آپ کو خاموش سننا ہے۔ تو بالکل خطبے کو بھی لوگ نظر انداز کر رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک اور اذان ہونی چاہیے جب خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ تو دوسری اذان جب شروع ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں، جو امام صاحب کے بالکل سامنے دی جاتی تھی، منبر کے سامنے دی جاتی تھی، تو یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر صحابہ معیار حق نہیں ہیں تو پھر یہ اذان بھی چھوڑ دینی چاہیے، کہ سرکار کے دور میں یہ اذان نہیں تھی، ایک کتابی شکل میں قرآن بھی موجود نہیں تھا۔ جامع القرآن کس کو کہتے ہیں؟ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان، یہ آپ کے القاب مبارک رضی اللہ عنہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تراویح کی مکمل جماعت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں شروع ہوئی۔ صحابہ اگر معیار حق نہیں ہے، اگر ان کو حق نہیں مانتے ہم، تو بھی تراویح بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور خلافت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی۔ ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو آپ اسے صحیح الدماغ کہیں گے، آپ اسے صحیح العلم کہیں گے، صحیح السمجھ کہیں گے، اسے نہیں کہیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کا عمل کیا۔ پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی وہیں سے اپنا سال، اپنا ایئر شروع کیا جائے۔ لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا، یا حضور کے پردہ فرمانے کے دن سے ہم اپنا سال شروع کریں، اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اللہ کے حکم سے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی وہاں سے سال شروع کیا جائے، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چونکہ ہجرت کا ارادہ ربیع الاول شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا، لیکن عمل چونکہ محرم میں ہوا تو محرم سے ہی اسلام کا سال شروع ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے مسلمانوں کا پہلا اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ
قربانی کے عمل سے شروع ہوتا ہے. بھئی اب یہاں کیک کاٹنے کا مسئلہ کہاں ہے؟ اب یہاں خوشیاں منانے کا موقع کہاں ہے؟ اسلامی سال کا مطلب ہے کہ اب آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے، برائی سے اچھائی کی طرف جانا یہ ہے ہجرت، بدعت سے سنت کی طرف آنا یہ ہے ہجرت، حرام سے حلال کی طرف آنا یہ ہے ہجرت، بدی سے نیکی کی طرف آنا یہ ہے ہجرت، کفر سے اسلام کی طرف آنا ہے ہجرت، حق بات کو چھوڑنے سے حق بات کی طرف قبول کرنے کی طرف آنا، اس کا نام ہجرت ہے. جبھی سے اسلامی سال شروع ہوا، آپ دیکھیں گے اس محرم کی 10 تاریخ کو ایک قربانی ہوئی آل رسول. پہلا مہینہ، پہلے مہینے کی 10 تاریخ، پہلے مہینہ کا نام محرم الحرام. اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام، اس کی بھی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہوتی ہے. یہ قربانی آل رسول کی ہوئی، وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کی ہوئی. لیکن وہاں چھری نہیں چلی، وہ بھی قربانی مکمل. یہاں چھری چل گئی، یہ بھی قربانی مکمل. کیلنڈر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کیک کاٹنے سے شروع ہو رہا ہے، موم بتیاں بجھانے سے شروع ہو رہا ہے، شراب پینے سے شروع ہو رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، قربانی سے ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ میں اسلام پر چلوں گا، میں شریعت پر چلوں گا، میں سیرت النبی پر بھی چلوں گا، میں سورت النبی پر بھی چلوں گا. میری سیرت بھی سیرت النبی ہوگی، میری سورت بھی سیرت النبی ہوگی، میرا عمل بھی عمل النبی ہوگا. اللہ تعالی ہم کو نئے سال، اسلامی سال میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سنت ادا